اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ: جب ہلا دی جائے گی زمین، اس کا سخت ہلایا جانا، اور باہر نکال دے گی زمین اپنے بوجھ، اور کہے گا انسان کیا ہوا ہے اس کو۔ اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے وحی کی ہوگی اس کو۔ اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال، پس جو عمل کرے گا ذرہ برابر اچھا وہ دیکھ لے گا اسے، اور جو عمل کرے گا ذرہ برابر برا تو وہ بھی دیکھ لے گا اسے۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ کلام پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت پیش کی ہے، یہ سورہ زلزال کی تلاوت میں نے کی ہے، اور یہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، یہ جو پیشین گوئی یا پریڈکشن یا کیلکولیشن آپ کہہ لیجئے، فرینک ہوگر بیٹس نے جو کی ہے، جو ڈچ ریسرچر ہے، جس نے پہلے بھی پیشین گوئیاں یا کیلکولیشنز یا اپنا جو اس نے سسمولوجی کو یوز کر کے آپ کو وارننگ دی تھی، اس کے حساب سے اب اس نے پاکستان کے لیے دوبارہ جو ہے وہ وارننگ دی ہے کہ اگلے کچھ دن جو ہیں، اگلے شاید اس نے 24 گھنٹے 48 گھنٹوں کی بات کی ہے، تو وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر جو اس نے اپنی ریسرچ بیس کی ہے، وہ قرآن پاک سے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں زلزلے کا ذکر ہے، اور جگہ جگہ پہ ہے، بہت جگہوں پہ ہے، خاص طور پہ زلزلے کے اوپر سورت مبارک کا نزول جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ مل کے سائنٹیفکلی کہ سائنس کیا کرتی ہے یا کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ تیسرا، ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو میں نے ایگزامن کرنا چاہا، اور میں نے کہا کہ جو میں نے ایگزامن کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس کے علاوہ پھر جب میں نے کیلکولیشن کی تو میں نے یہ سوچا کہ جو پاسبل طریقے ہیں، اسلامک ویز ہیں، جو سائنٹیفک ویز ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے پروٹیکشن کے لیے، بچنے کے لیے۔ دیکھیں، زلزلے کی پیشین گوئی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایون یہ کہ جو بڑے سے بڑا ادارہ ہے جو سسمولوجی وہ علم ہے جو زمین کی ویوز کو، کریسٹس کو، زلزلوں کو، پانی کے لیولز کو، مختلف چیزوں کو، زمین کی جو کریسٹس ہیں، جو تہیں ہیں، ان کی سپیڈ کو، کیونکہ زمین موو تو کرتی ہے نا۔ اب دیکھیں، زمین کی ہوتی ہیں بیسیکلی 3 لیئرز، اور ان کے اندر مطلب ان 3 لیئرز کی موومنٹ ہوتی ہے۔ سیسمک پلیٹس جو ہیں وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی جو وہ چینج کرتی رہتی ہے اپنی پوزیشنز کو، کبھی کم سپیڈ سے، کبھی زیادہ سپیڈ سے۔ تو جب کم سپیڈ سے کرتی ہیں تو وہ نارمل روٹین رہتی ہے، اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی فیلنگ نہیں آتی، مگر جیسے ہی ان کی سپیڈ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو وہ زلزلے کی کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ایک تھا چائنیز تھا، اس نے جو ہے سب سے پہلے 138 میرا خیال ہے AD تھا، جب اس نے مختلف برتن رکھ کے جو ہے نا وہ زلزلے کے لیے دیکھا کہ زلزلہ جو ہے جب آتا ہے تو کیا سچویشن ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹیفکلی جو ہے
اس کو اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، دیکھیں پیشین گوئیاں پہلے بھی ہوئیں، کیلکولیشنز پہلے بھی ہوئیں، ہم نے بھی ویڈیوز کی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انفارم کیا، بتایا آپ لوگوں کو، جب خاص طور میں پہ ٹرکی میں زلزلہ آنا تھا اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز کی تھیں اور اس مختلف چینلز پہ، اور اس کے بعد پھر جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، میرا خیال ہے 21 مارچ کو غالباً آیا تھا اس سال، تو تب بھی ہم نے ویڈیوز کی تھی۔ اب جو ہیں جو یہ ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں، اس میں یہ ہے کہ میں نے جب پاکستان کا مزاحچہ دیکھتا ہوں تو ہم نے جب اس کی کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے تو ہم نے تو ظاہر ایسٹرالوجی سے کرنی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو نا ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی پٹی کے اوپر موجود ہے کہ جو پرون ٹو رسک ہے، ایٹ ٹائمز میڈیم ٹو ہائی لیولز کی کا لیول جو ہے نا اس پہ رسک زون پہ آتا ہے پاکستان کا جو ہے معاملہ، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بھوپال ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے علاوہ سری لنکا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ پٹی جو ہے ہماری یہ ذرا تھوڑی سی رسک کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جب یہ جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کا ایک جنکشن پوائنٹ ہوتا ہے، جب یہ مل رہی ہوتی ہیں آ کے اطراف سے، تو پاکستان جو ہے اس میں جنکشن پوائنٹس ہیں، جنکشن پوائنٹس کی وجہ سے بھی جو ہے نا کہا جاتا ہے، ریسرچرز جو بتاتے ہیں کہ رسک کا فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب زلزلے کی سائنٹیفک بیسس کے اوپر تو کوئی پیشینی ہوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور ٹیکٹونک لیئرز جو ہیں وہ تینوں سطحیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، مراکش میں زلزلہ آیا، پھر سیریا میں آیا، پھر پاکستان میں، ترکی میں، ابھی پھر جو ہے کیا پوزیشن ہے۔ ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرالوجی جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ دنیا میں ابھی دیکھیں اتنی ترقی نہیں ہوئی، ہاں یہ ہے کہ اینڈرائڈ ایپس جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ چند سیکنڈ پہلے آپ کو زلزلے کی انفارمیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چند سیکنڈز میں جو آپ اپنی سیفٹی میئرز لے سکیں وہ آپ اگر اللہ کا حکم ہے تو لے لیتے ہیں۔ اور باقی جو ہے ایز سچ ابھی تک سائنس نے اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں کی ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹس کے ساتھ بتا سکے کہ اس ڈیٹ کو زلزلہ آئے گا، اس ڈیٹ کو آئے گا، اس ڈیٹ کو آئے گا، یا اس کی شدت کتنی ہوگی۔ ایک پروبیبلٹی ہے، دیکھیں یہ بھی سیسمولوجی بھی جو ہے نا ایک علم ہے، جس طرح ایسٹرالوجی ہے، سیسمولوجی باقاعدہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، ایسٹرالوجی کو بھی پڑھایا جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہم نے کیسے لینا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ جب سائنس ہے، سائنس جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب زلزلہ آنا ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ واٹر لیولز جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بڑے لیول کا زلزلہ آنا ہوتا ہے تو پھر پہلے تھوڑے تھوڑے جھٹکے جو ہیں وہ لگنے شروع ہوتے ہیں، کچھ دن پہلے فیلنگز جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہے زمین کی طرف سے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یہ تو سائنٹیفک اس کی ریزنز ہیں مین، اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں۔ سائنٹیفک جو سائنٹسٹ ہیں، جو سیسمولوجسٹ ہیں، وہ جو ایک نا ایک آپ سمجھ لیں وہ انسٹرومنٹ ہے، آپ سمجھ لیں ایک سمجھے پین ہے، جس طرح سے ای سی جی ہوتی ہے نا، ایک پین لگا ہوتا ہے اور ایک پیپر کے اوپر جو ہے زمین کی جو ویوز ہیں ان کی سپیڈ ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ جہاں پہ اب نارملٹی آتی ہے وہاں سے وہ کیلکولیشن کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اب نارمل ہو رہی ہے، موومنٹ جو ہے، وہاں پہ پھر وہ فورس ہی کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ پریڈکٹ کرتے ہیں پروبیبلٹی کے اوپر بیس کرتے ہوئے، علم میں پورا کہ جی اب زلزلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، اتنے اسکیل کا آ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو نا جو مطلب جس علم کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا میں طالب علم ہوں، ایسٹرالوجی، میں اس کے حساب سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ ایسٹرالوجی اس کے اندر کیا بات کرتی ہے۔ دیکھیں ایسٹرالوجی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے زمین سے جڑے جتنے بھی ارتھ سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے پلانٹ سیٹن سے، زحل سے، شنی جس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا اب پاکستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں نا زائچہ، تو دیکھیں دو طریقے سے برتھ چارٹ کسی کا بھی بنتا ہے۔ پاکستان ہے، کوئی شخص ہے، اس کا جو برتھ چارٹ بنے گا یا جو اس کا وہ کہتے ہیں ہاروسکوپ جو بنے گا
وہ بنے گا 2 طریقوں سے، جو مطلب ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 طریقوں سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا سن چارٹ بنتا ہے اور ایک اس کا مون سے چارٹ بنتا ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کا سن چارٹ دیکھتے ہیں، یعنی اگر ہم مین اس کا چارٹ دیکھتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زحل کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ زحل جو ہے وہ انڈیکیٹرز کیا دے رہا ہے، اس کی طرف مختلف پلینٹس کے جو آسپیکٹس ہیں، وہ کیا آسپیکٹس کا مطلب ہے کہ کون سے پلینٹس اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ خاص مطلب ایک علمی پوائنٹ آف ویو سے میں کر رہا ہوں، اور اس کا فائدہ اللہ کرے کہ اس لحاظ سے ہو کہ آپ کی لرننگ ہو، یہ نہ ہو اللہ نہ کرے کہ کوئی زلزلے والی کیفیت ہو۔ اور میں دعا کرتا ہوں جناب کہ یہ جو کیلکولیشن دے رہا ہوں میں، یہ اللہ کرے کہ یہ غلط ثابت ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہ ہو، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں بلکہ خوش ہوں گا کہ ہاں یہ اللہ کا شکر ہے میری جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ہو گئی۔ اچھا، اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جو پوزیشن ہے پاکستان کے چارٹ کی، اگر ہم کرنٹ پوزیشن دیکھتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا وقتی ذائچہ، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں پلینٹس کا ارینجمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں بہت سارے پلینٹس جب ایک ہی لائن میں لگ جاتے ہیں نا، تو بہت ساری پرابلمز ایٹ ٹائمز وہ اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس میں تو آلریڈی پرابلمز لوگوں کی، عوام کی چل رہی ہیں۔ زحل جو ہے ٹرانزٹ میں ہم پڑھیں گے، یا ویسے ہم پاکستان کا جب ہم سیٹرن پڑھیں گے تو سیٹرن ریلیٹ عوام سے بھی کرتا ہے۔ عوام بھی اس وقت مشکل میں ہے، مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قوموں پہ ایسے وقت آیا کرتے ہیں۔ اچھا، اور خاص طور پہ جب وہ قومیں بنتی ہیں تو تب اس وقت یہ وقت آتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ذائچے کی۔ اس کا اگر میں مون چارٹ دیکھتا ہوں تو سیٹرن سے اگر ہم اس کو زلزلے کو ریلیٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے نہ صرف سیٹرن کو دیکھنا ہے بلکہ ہم نے راہو کو بھی دیکھنا ہے، کیتو کو بھی دیکھنا ہے، پلس ہم نے مرکری کی بھی تھوڑی سی جو پوزیشن ہے اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب 9th ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے سیٹرن۔ 9th ہاؤس کسی بھی ذائچے میں، انسان کا ہو یا کسی ملک کا ہو، جگہ کا ہو، وہ زیادہ تر کنسیڈر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت کا گھر۔ اور اس کے اندر اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں تو جو پائسز ہے، وہ پائسز کا جو لارڈ ہے وہ ہے جوپیٹر اور جو سیٹرن ہیں وہ آپس میں اینیمیز ہیں، دشمن ہیں، ٹھیک ہے، ہیں بڑے پلینٹس۔ یہ بیٹھا ہوا ہے جوپیٹر کے گھر کے اندر۔ اچھا، اور اس کو جو سپورٹیو اینگلز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے دونوں جو ساتھی ہیں، راہو سے بھی آ رہے ہیں اور کیتو سے بھی آ رہے ہیں۔ راہو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ایریز کے اندر، اور جو کیتو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے لبرا کے اندر۔ یہ پاکستان کا چارٹ ہم پڑھ رہے ہیں آج کی تاریخ 3 اکتوبر کو۔ اچھا، اب یہ اینگلز بتاتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے مون سے پڑھ رہا ہوں اس کا چارٹ، یہ اینگلز اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں کہ ہاں there is something that is going to happen، کچھ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آج کے دن سے لے کے 7-8 تاریخ کے بیچ میں، ٹھیک ہے، یہ دن ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سائنس بھی اتنی ایکوریٹ کیلکولیشن نہیں دے سکتی کہ اتنے بجے یہ اور اتنے بجے یہ، سوائے میرے رب کے کہ جس نے سورج کے نکلنے کا ایک وقت مقرر کیا اور چاند کے نکلنے کا ایک وقت مقرر کیا، سورج کے ڈوبنے کا ایک وقت مقرر کیا اور چاند کے ڈوبنے کا ایک وقت مقرر کیا۔ وہ میرے رب کے کام ہیں، ان کے اسرار ہم نہیں جان سکتے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنی ایک کیلکولیشن دیتے ہیں، ایک آئیڈیا جو ہے، ہم چاہے سائنٹسٹ ہوں، ناسا کے سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ ہم لوگ ہوں، ایسٹرولوجرز ہوں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا اس کا مون کا چارٹ۔ سن سے پڑھتے ہیں اس کو۔ سن سے اگر پڑھیں تو پھر راہو جو ہے وہ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے ایریز کے اندر، وہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے پائسز میں سیٹرن۔ تو 8واں گھر جو ہے وہ 6واں، 8واں، 12واں گھر کسی بھی ذائچے میں نحس تصور کیا جاتا ہے۔ اور زحل جو ہے وہ ویسے بھی آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا سخت پلینٹ ہے، سختی سے ریلیٹ کرتا ہے، کارما کا پلینٹ ہے۔ تو پتہ نہیں اب کیا ہے کہ ہمارے
کرم اس طرح کے ہم انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ 8ویں گھر میں ٹرانزٹ میں سیٹرن کا ہونا پائسز کے گھر میں پائسز میں ہونا اچھا نہیں ہے۔ ساتھ ہی 9ویں گھر میں جو ہے اس کے ہمسائے میں بیٹھا ہوا ہے راہو، اس کے بعد جو تھرڈ ہاؤس ہے، تیسرا جو گھر ہے، اس کے اندر کنجنکشن ہوئی ہے ٹرانزٹ کے اندر سن کی۔ گورنمنٹ مشکل میں آتی نظر آتی ہے اس پرابلم کی وجہ سے، اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ پرابلم ہوتا ہے تو۔ اس کے علاوہ طاقت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں جن جن اداروں کے ہیں، یعنی ایڈمنسٹریٹو ادارے جتنے بھی ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا سا اللہ نہ کرے کوئی ٹف ٹائم جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا یہ پاکستان کا جو ذائقہ ہے، جو سن چارٹ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ 4تھ ہاؤس کے اندر اس وقت مون اور جوپیٹر جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں مطلب مون اگر ہے 10th ہاؤس میں اور جوپیٹر کے ساتھ کنجنکٹڈ ہے، اس کے پلسز بھی ہیں اس کے مائنسز بھی ہیں، مگر ہم نے اس کے پلس اور مائنس دیکھنے ہیں پلینٹس کی جو اینگلز یا ایسپیکٹس لگ رہی ہیں ان کے حساب سے۔ اگر ہم ارتھ کوئک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ دن نوٹ کر لیجئے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ پاک اپنی مہربانی کرے ٹال دے، وہ جو ہے وہ دریاؤں کے سمندروں کے طوفانوں کے رخ موڑنے پہ قادر ہے، تو وہ یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ چیز جو ہے میں مطلب یہ ڈرانے کے لیے نہیں کر رہا، پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ لیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، قدرت کی طرف سے آتی ہے تو قدرت اس سے ہمیں بچا بھی سکتی ہے۔ وہ چاہتی ہے، قدرت چاہتی ہے کہ ہم اس سے رجوع کریں صحیح یقین کے ساتھ، تو وہ پھر بچاتا ہے ہمیں۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ دیکھیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی پیٹس رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ڈاگ رکھا ہے، کوئی کیٹس رکھی ہوئی ہیں، کوئی برڈز رکھے ہوئے ہیں، تو یہ اب نارملی بولنا شروع کر دیتے ہیں، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، آؤٹ آف دا وے۔ مطلب نارملی رات کو یہ خاموش ہیں، پرندے خاص طور پہ اور بلی، تو اگر یہ بولنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں there is something that is going to happen in a wrong way، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ ایک مطلب نشانی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پانی کے لیولز جو ہیں کنوؤں کے اندر، تو خیر کنویں نہیں ہوتے، آپ ایون ہر وقت نلکا بھی نہیں چیک کر سکتے، مگر پانی کے لیولز جو ہیں وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص پانی سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہا ہے، برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، گھر میں ہیں، تو یہ دیکھیں کہ پانی کا لیول اگر ایک دم کم ہوا ہے تو اٹ کین بی ون آف دا انڈیکیٹرز کہ there is an earthquake that is going to happen، اللہ نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا آپ کو کہ انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے، استغفار کی کثرت جو ہے وہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، ویسے بھی کرتے رہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پہ جو کثرت ہو سکتی ہے وہ کریں، درود اور سلام بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ میں اپنا جو ویکلی ہوراسکوپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے اندر میں صدقات بتاتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، یہاں تک کہ موت تک کو بھی ٹالنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ صدقات دیجیے، اپنی استعداد اور توفیق کے حساب سے صدقات دیں، بلائیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ زلزال جو ہے اس کی تلاوت 1 مرتبہ کر لیں، روزانہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں 7 مرتبہ، یا اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھتے تو آیت الکرسی ایٹ لیسٹ 1 دفعہ تو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آپ موعظتین پڑھ کے سوئیں، سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے وہ پڑھ کے سوئیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے سوئیں، اور تیسرا کلمہ جو ہے خاص طور پہ وہ بھی پڑھتے رہیں، ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اس چیز سے آفت سے، قدرتی آفت سے بچنے کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ اس نے بڑا کچھ ہمیں عطا کیا ہوا ہے، ہم جاتے نہیں ہیں وہاں پہ، ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے بھی کئی دفعہ سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ ہمیں سوچ سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قدرت نے اپنے ایک ٹویسٹ اینڈ ٹرنز کا طریقہ بنایا ہوا ہے اس کائنات کو چلانے کا، ہمیں اس کے اندر جانا ہے، نہیں جائیں گے تو پھر وہی والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان پر نقصان میں اسی وجہ سے رہتا ہے کہ دیکھیں اس نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، اس نے رسول بھیجے، اس نے
صحیفے اتارے، اس نے الہامی کتب اتاری ہمارے فائدے کے لیے. ہم لوگ یہ نہیں کرتے، اس کے بعد پھر پرابلم آتی ہے تو پھر شکوے بھی اس سے کرتے ہیں. اس سے شکوہ بنتا نہیں ہے، اس نے سارا کچھ ہمیں عطا کیا ہوا. اس کی کس کس نعمت سے ہم جو ہے وہ منہ پھیریں گے، کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ رکھیں، استغفار کی کثرت رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپس میں غلط فہمیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، کچھ ہیں، ان کو دور کریں. فیملی ممبرز جو ہیں پاس رہ رہے ہیں یا دور ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں آئیں. کسی وقت دیکھیں بلاوا جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے. تو دل کو کوشش کریں کہ صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں آپ کو میں. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ، دنیا میں کہیں پہ بھی آفت نہ آئے، مشکل نہ آئے. یہ آئے گا ویسٹ والی سائڈ سے، کیونکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، سیٹن از دا لارڈ آف ویسٹ، کنسیڈرڈ ٹو بی دا لارڈ آف ویسٹ ان ایسٹرولوجی. تو یہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر آتا ہے تو یہ ویسٹ والی جو سائڈ ہے ہمارا NWFP KPK جس کو کہتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد بلوچستان ہے، پھر یہ ایریاز ہیں، یعنی سمندر کے قریب جڑے ہوئے ایریا بلوچستان کو ہم بول لیتے ہیں، یا پہاڑوں سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں وہاں پہ یہ پرابلم آتی ہے. مگر اوور آل اللہ نہ کرے پورا ملک جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے صدقات دیں، اپنے پاکستان کے لیے دیں، اپنے لیے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم کی امید نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھیں. اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک کے لیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.